الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قابل سعادت احترام اللہ کے فضل اور اس کی توفیق سے آج ہماری 15ویں کلاس ہے اور آج ہم ٹوٹل ایک رکوع پڑھیں گے، یعنی سورہ بقرہ کا اور پہلے پارے کا رکوع نمبر 14 اور اس کی آیت نمبر 113 سے لے کر آیت نمبر 121 تک تقریباً 9 آیات مبارکہ ہیں۔ تو آج کی کلاس کے آغاز سے پہلے میں گزارش کروں گا کہ آج کا ایک رکوع اور آج کی 9 آیات مبارکہ کی تلاوت کی سعادت حاصل کریں حافظ رضا احمد، اس کے بعد انشاءاللہ کلاس کا باقاعدہ آغاز۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون صدق الله العظيم۔ جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی 9 آیات مبارکہ اور پورا ایک جو 14 نمبر رکوع ہے، یہ پچھلے رکوع کا ایک تسلسل ہے۔ اس کے اندر بھی 9 آیات تھیں اور اس کے اندر بھی 9 آیات ہیں۔ ان دونوں کے موضوعات بھی جو ہیں وہ ملتے جلتے ہیں، اور اگر آپ اس کو موجودہ جو تناظر ہے فلسطین کا، اسرائیل کا اور امت مسلمہ کا، آپ اس تناظر میں ان آیات مبارکہ کو دیکھیں گے کہ اللہ رب العزت ہمیں کیسی ڈائریکشن عطا فرما رہا ہے، اور ایک پالیسی جو جس سے آج
امت مسلمہ آری ہے اور مسلم عرب ممالک خصوصاً تقسیم ہو چکے ہیں، جس پالیسی کو اختیار کرنے میں بے عین ہی آپ کو ہر آیت میں وہ رویے نظر آئیں گے کہ جن کو اللہ رب العزت نے ناپسند فرمایا ہے، کیونکہ یہ صورت جو ہے باقاعدہ یہ مدنی ہے، اس کا مرکزی موضوع اہل کتاب اور یہودی ہیں، اور پھر ان کی جو عادات ہیں اور ان کی جو خصلتیں ہیں، ان کا جو منافقانہ رویہ ہے، وہ ان 18 آیات کے اندر سادہ لو مسلمانوں کو بتلا کر ان کو ایک فکری مغالطے میں مبتلا ہونے سے روکا گیا ہے۔ گویا کہ ایک ایک آیت مبارکہ اپنے اندر ایک خاص مضمون رکھتی ہے، اور پہلی آیت مبارکہ کا کرکس اور خلاصہ کچھ یوں ہے کہ یہودی کہتے تھے کہ عیسائی غلط ہیں، اور عیسائی کہتے تھے کہ یہودی غلط ہیں۔ اللہ فرما رہا ہے حالانکہ یہ دونوں اپنی آسمانی کتابیں پڑھتے ہیں، یہودی تورات پڑھتے تھے اور عیسائی انجیل پڑھتے تھے، اور انجیل کے اندر لکھا تھا کہ یہودیوں کے نبی حضرت موسیٰ اور باقی وہ سب اللہ کے جو ہے وہ پیغام بر ہیں اور وہ اللہ کے میسنجر ہیں۔ اسی طرح یہودی جب اپنی کتابیں پڑھتے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ اور ان کے احوال موجود تھے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ ایک دوسرے کو غلط کہتے تھے۔ اللہ رب العزت ان کے اس غلط رویے کو کنڈیم فرما رہا ہے، اور اللہ فرما رہا ہے کہ پچھلی قومیں جو یہودیوں اور عیسائیوں سے بھی پہلے برباد ہوئیں، وہ بھی اسی طرح کے مغالطوں میں مبتلا تھے، اختلاف امت ان کے اندر تھا، تو اس وجہ سے اللہ نے ان کی قوت کو پارا پارا کر دیا، اور ان کا خمیازہ ان کو قیامت والے دن بھگتنا پڑے گا۔ یہ کرکس ہے اس پوری آیت مبارکہ کا، ذرا ترجمہ کریں گے تو چیزیں واضح ہو جائیں گی۔ وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتِ النَّصَارَىٰ عَلَىٰ شَيْءٍ، واو کا معنی، اور قالت کہا، الیہود یہودیوں نے کیا کہا، لیست النصارى، لیست نہیں ہیں، النصارى عیسائی، علی شیء کسی چیز پر، یعنی ہم کہتے ہیں نا آپ کیا چیز ہو، فلاں کیا چیز ہے، تو اس رویے کو اللہ فرما رہا ہے کہ یہودی کہتے تھے کہ عیسائی کوئی شے نہیں ہے، وقالت النصارى، اور جو نصارہ ہیں وہ کہتے تھے لیست الیہود علی شیء، یہ جو یہودی ہیں یہ کوئی شے نہیں، یعنی یہ جھوٹے ہیں، غلط ہیں۔ تو عیسائی یہودیوں کو اور یہودی عیسائیوں کو غلط کہتے، اللہ رب العزت فرما رہا ہے یہ دونوں ایک دوسرے کو غلط کہتے ہیں، ان کے پاس اپنی اپنی کتابیں بھی موجود ہیں، وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ، واو کا معنی، اور یہاں پر یہ حال کا معنی دے رہی ہے، حالانکہ ہم یہ لوگ سارے یہودی اور عیسائی یتلونا تلاوت کرتے ہیں، الکتاب کتاب کی، جو ان کے پاس کتابیں موجود ہیں اس کی تلاوت بھی کرتے ہیں، اور وہاں لکھا ہے کہ موسیٰ نبی برحق ہیں علیہ السلام، اور عیسیٰ جو ہے وہ ابن مریم ہے، اس کے باوجود بھی یہ کہتے ہیں کہ یہ غلط ہے، کیونکہ یہودی ایک مرض میں مبتلا ہو گئے تھے، اور وہ مرض یہ تھی کہ انہوں نے جو گاڈ اور اللہ کا تصور تھا اس کو بلا بیٹھے تھے، وہ حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا ماننے لگے، عیسائی حضرت عیسیٰ کو سن آف گاڈ اور ابن اللہ کہنے لگے، تو ایک دوسرے کو غلط کہنا اور آرگو پیش کرنا، اس رویے کو اللہ تعالیٰ ناپسند فرما رہا ہے، اور اللہ فرما رہا ہے کذالک قال الذین لا یعلمون مثل قولہم، کذالک اسی طرح، قالا کہی یا کہا، الذین انہوں نے، لا یعلمون جو نہیں جانتے تھے، مثل قولہم ان جیسی بات انہوں نے بھی کہی، اور وہ کون لوگ ہیں، وہ مشرکین ہیں۔ مشرکین نے کیا کہا، یہودیوں نے کہا حضرت عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، عیسائیوں نے کہا حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، مشرکین نے کہا یہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ تو اللہ رب العزت جو ہے وہ فرما رہا ہے کہ یہودی اپنی غلط رائے پہ مصر ہیں، عیسائی اپنی غلط رائے پہ مصر ہیں، مشرکین مکہ اپنی غلط رائے پہ مصر ہیں۔ یہ جو انسانوں کے اندر اختلاف رائے آ گیا ہے، یہ ان کی جو ہے وہ ایک بھرپور قوت بننے میں ہمیشہ رکاوٹ رہے گا، لیکن ان کو قیامت والے دن اس کا خمیازہ بھی بھگتنا پڑے گا۔ فاللہ، فا کا معنی ہے بس، اللہ تبارک و تعالی یحکم فیصلہ فرما دے گا، بینہم ان کے درمیان، یوم القیامت قیامت کے دن، فیما کانوا فیہ یختلفون، فیما جس میں کانوا یختلفون، یہ پاسٹ پرفیکٹ کنٹینیو بن گیا، فیہ اس معاملے میں جس معاملے میں یہ اختلاف کرتے تھے، اللہ رب العزت قیامت والے دن اس کا فیصلہ فرما دے گا۔ لیکن یہاں پر یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ قیامت والے دن تو فیصلہ ہوگا، لیکن اختلاف رائے
اور طاقت کا غلط اور اسکیٹرڈ استعمال انسانوں کو کبھی اکٹھا نہیں ہونے دیتا، ترقی نہیں کرنے دیتا، لہٰذا دنیا میں بھی انسان اس کا خمیازہ بھگتیں گے، اور اللہ رب العزت قیامت والے دن بھی ان کے اندر فیصلہ فرمائے گا کہ تم میں سے غلط کون تھا اور ٹھیک کون تھا۔ کیوں کہ اللہ فرمایا تم نے تو فیصلہ نہیں کیا، تمہیں عقل دیا گیا، شعور دیا گیا، لکھی لکھائی باتیں، ڈیوائن آرڈر، آسمانی احکام دے دیے گئے، تمہارے انبیاء لے کر آئے، اس کے باوجود تم نہیں مانتے ہو، تو اپنی اہمیت کو تم نہیں سمجھ پائے۔ تو یہ اختلاف امت جو ہے اللہ اس کو ناپسند فرما رہا ہے۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ، یہ جو آیت مبارکہ ہے، اس آیت مبارکہ میں بھی تینوں گروہ مراد ہیں۔ ہوا یہ کہ جو یہودی ہیں، یہ آج کے دور میں بھی جیسے میں نے عرض کیا کہ آج کی آیات کا بیت المقدس کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے۔ آج یہودی کہتے ہیں کہ بیت المقدس ہمارا ہے، عیسائی کہتے ہیں بیت المقدس ہمارا ہے، مسلمان کہتے ہیں کہ یہ ہمارا قبلہ اول ہے۔ اس کے اندر حقیقت کیا ہے؟ یہ آیت مبارکہ بتلا رہی ہے کہ اللہ اور اس کی رضا کا ہونا، اس کے لیے ایک قبلے کا متعین ہو جانا، یہ فطرت انسانی کے لیے، انسانی نفسیات ہے کہ وہ اس کو ایک فوکسنگ پوائنٹ دے دیا جائے، ورنہ اللہ تو بیت المقدس میں بھی موجود ہے اور بیت المقدس کے باہر بھی وہ موجود ہے۔ وہاں تین نظریات، تینوں ڈیوائن جو ریلیجن ہیں، یہودی، عیسائی، مسلمان، ان کے ساتھ وابستہ ہیں۔ اور ان تینوں مذاہب میں قدیم مذہب کون سا ہے؟ مسلمان، عیسائی اور یہودیوں میں سے سب سے قدیم مذہب یہودی ہیں، دوسرے نمبر پہ عیسائی ہیں، تیسرے نمبر پہ مسلمان ہیں، اپنی تاریخ اور ہسٹری کے اعتبار سے۔ یہودیوں کا موقف یہ ہے کہ یہ جو مسجد ہے، قرآن بھی یہی کہتا ہے اور احادیث مبارکہ بھی یہ کہتی ہیں کہ یہ جو مسجد ہے اس کو حضرت داؤد، حضرت سلیمان، ان کے دور میں انہوں نے تعمیر کی ہے، جنات کے ذریعے اللہ رب العزت نے ان کو طاقت دی، یہ مسجد تعمیر ہوئی۔ اور یہودی اس دن سے لے کر آج کے دن تک اسی طرح کی سلطنت قائم کرنا چاہتے ہیں جس کی بنیادیں ان کی دیوار گریہ کے ساتھ ایک بڑے تعلق والی وابستہ ہیں۔ وہ دیوار کے ساتھ کھڑے ہو کے روتے اس لیے ہیں کہ یہیں پر وہ بنیادیں ہیں ہماری سلطنت کی کہ جو حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں تھی، وہ آج بھی اس کو ایز اٹ از قائم کرنا چاہتے ہیں۔ عیسائی کہتے ہیں کہ یہ جو بیت المقدس ہے، یہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ محترمہ حضرت مریم، ان کے والدین نے، حضرت عمران نے، جن کے نام پہ پوری سورت بھی ہے، دوسری سورہ آل عمران، انہوں نے منت مانی، اللہ ہمیں اگر تو اولاد دے دے تو ہم بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر دیں گے۔ تو اللہ نے ان کو بیٹے کے بجائے بیٹی دے دی، حضرت عمران کو اور حضرت حنا کو۔ تو حضرت مریم سلام اللہ علیہا کی جو پرورش ہے وہ بیت المقدس کے اندر ہوئی ہے، وہیں پر حضرت زکریا کھانا دینے جاتے تھے، وہیں حضرت زکریا کو اللہ نے حضرت یحییٰ کی شکل میں اولاد عطا فرمائی۔ تو یہ جو کرسچنز ہیں، ان کا حضرت عیسیٰ اور ان کی والدہ سلام اللہ علیہا کی وجہ سے بیت المقدس کے ساتھ ایک مذہبی تعلق، اور مسلمانوں کا قبلہ اول ہے، آقا دو جہاں کو وہیں سے جو ہے وہ آگے معراج نصیب ہوئی۔ تو یہ تینوں اپنی مذہبی ایفیلیشن اس گھر کے ساتھ رکھتے ہیں، لیکن اس کا حقدار کون ہے؟ اس کا حقدار ہر وہ مذہب رکھنے والا آدمی ہے جو حقوق اللہ اور حقوق العباد کو پورا کرتا ہو۔ مسلمان یہ نہیں کہ اس پہ قابض ہونا چاہتے ہیں، مسلم رولرز اور مسلم فاتح صلاح الدین ایوبی سمیت جتنوں نے بھی بیت المقدس فتح کیا، جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر، انہوں نے کبھی یہ پابندی نہیں لگائی کہ یہاں یہودی اور عیسائی نہیں آ سکتے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اور صلاح الدین ایوبی بھی۔ میں ایک واقعہ پڑھ رہا تھا کہ جب صلیبی جنگیں ہوئیں اور یہ مسلمان لڑے ان کے ساتھ، کرسچنز کے ساتھ، اور وہ کروسیڈز والی پوری ایک ہسٹری ہے 200 سال پہ مشتمل، تو ان میں جو بڑا ایک نام ہے، جیسے ہمارے ہاں صلاح الدین ایوبی ہے اور نور الدین زنگی ہیں رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہما، اسی طرح عیسائیوں میں رچرڈ شیردل ہے۔ میں ایک پڑھ رہا تھا چیز پچھلے دنوں کہ اتنے ایک مسلمان حقوق اللہ اور حقوق العباد کا خیال رکھنے والے تھے کہ جو رچرڈ شیردل ہے وہ بیمار ہو گیا، تو صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس کے لیے بیماری کی وجہ سے جنگ کو روک دی، اس کے لیے باقاعدہ دوائی بھیجی۔ اور ایک روایت یہ بھی ہے، تاریخ کی کتابوں میں یہ بات لکھی ہے کہ کہیں اس کا گھوڑا جو ہے وہ بیمار ہو گیا، مر گیا لڑائی کے دوران، تو حضرت صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنا گھوڑا بھیجا کہ چلے یہ گھوڑا بھی تم استعمال کرو۔ یعنی اس سے ہمیں دلیل کیا ملتی ہے کہ مسلمان ہمیشہ امن کے خواہاں رہے ہیں،
انہوں نے کبھی یہودیوں عیسائیوں کو پابندی نہیں لگائی کہ وہ بیت المقدس کے اندر نہیں آ سکتے۔ اللہ رب العزت اس آیت مبارکہ میں یہودیوں اور عیسائیوں کے رویے کو کنڈیم فرما رہا ہے۔ انہوں نے مسلمانوں کو مسجد میں آنے سے روکا ہے۔ ایک اس کے اندر تذکرہ بیت المقدس کا بھی ہے ضمناً، اور ایک اس کے اندر تذکرہ خانہ کعبہ کے اندر مشرکین کا مسلمانوں کو روکنا جو ہے اس کی طرف بھی اشارہ ہے۔ اللہ فرما رہا ہے کسی نے اگر خانہ کعبہ میں یعنی مشرکین نے مسلمانوں کو روکا ہے تو وہ بھی ظالم ہے، اور اگر کسی نے بیت المقدس کے اندر یہودیوں نے عیسائیوں کو روکا ہے تو یہودی ظالم ہے، عیسائیوں نے یہودیوں کو روکا ہے تو وہ بھی ظالم ہے۔ اللہ ایک پوری آؤٹ لائن مسلمانوں کو دے رہا ہے کہ مسجدیں تو اللہ کے ذکر کے لیے تھیں، اور تم نے ان کو جو ہے وہ اپنی پچھاڑ گاہ بنا لیا، ان کے اندر تم لڑتے ہو اور ان کے اندر جو ہے وہ آدم کی اولاد کا جو ہے وہ خون بہاتے ہو۔ اچھا، یہ لڑائی آپ آج کے دور میں نہ دیکھیں، آج وہاں طاقت میں ہمیں کون نظر آ رہا ہے؟ یہودی۔ اچھا، یہ یہودی طاقت میں ہے، لیکن اس کے پیچھے جو طاقت کا اصل مرکز ہے وہ تو عیسائی ہے۔ اب اسرائیل امریکہ کو استعمال کر رہا ہے، امریکہ اسرائیل کے ہاتھوں استعمال ہو رہا ہے، تو ایک کرسچن ہے اور ایک جیوز ہیں، وہاں پر بظاہر برتری یہودیوں کی ہے اور ان کی سپورٹ اور بیک کے اوپر پورا کیا ہے؟ عیسائی کھڑے ہیں۔ اچھا، ایک جو تناظر ہے آقا دو جہاں کی آمد سے پہلے کا بھی ہے، اور وہ ہے کہ جس کے اندر یہودیوں کی مکمل صفائی کر دی گئی یہاں سے، اور ان کو عیسائیوں نے اتنا مارا، بخت نصر نے اور یہ سابقہ جو حکمران تھے، کہ انہوں نے یہودیوں کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، اور بیت المقدس اور اس کی قرب و جوار کی جتنی آبادیاں تھیں وہ سارے شہر تباہ کر دی۔ اچھا، آپ نے وہ واقعہ بھی سن رکھا ہے کہ اللہ کے ایک نبی نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ اللہ تو مردوں کو زندہ کیسے کرتا ہے؟ تو رب تعالیٰ نے اسی اپنے نیک بندے کے اوپر 100 سال تک جو ہے وہ نیند اور موت طاری فرما دی۔ وہ تھے حضرت عزیر علیہ السلام۔ حضرت عزیر علیہ السلام گزرے، انہوں نے دیکھا کہ انہوں نے تو بیت المقدس کو اور اس کی آبادیوں کو برباد کر دی ہے، تو اللہ کے حضور دعا کی، اللہ یہ تیرا گھر کہیں پھر بھی آباد ہوگا؟ ان کو عیسائیوں نے تو اس کو بالکل اجاڑ کے رکھ دیا۔ تو وہاں پر اللہ رب العزت نے حضرت عزیر علیہ السلام کے اوپر ایک روایت میں ہے کہ موت طاری فرما دی، 100 سال تک آپ وہیں پر رہے، اس کے بعد یہ پورے کا پورا شہر پھر آباد ہوا۔ اب اللہ نے فرمایا عزیر کتنی دیر یہاں پر پڑے رہے؟ تو حضرت عزیر علیہ السلام عرض کرتے ہیں اللہ یومن و بعد یوم، تھوڑی دیر میں تو یہاں پر رہا ہوں۔ اس وقت پھر اللہ رب العزت نے جو ہے وہ ان کو دلیل دی کہ یہ شہر آباد ہوتے رہیں گے اور قیامت تک ان کے اندر اتار چڑھاؤ آتا رہے گا۔ یہ ایک تفصیلی روایت ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے، باقی جو حقائق ہیں وہ کیٹاگوریکلی پوری دنیا کے ہمارے سامنے موجود ہیں۔ تو یہاں اللہ نے جمع کا لفظ استعمال کیا ہے، مساجد، مسجد نہیں ہے، مساجد ہے۔ تو اس سے مراد بیت المقدس بھی ہے، اس سے مراد خانہ کعبہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن ان دونوں کے پیچھے ایک اصول ہے کہ مسجدیں اللہ کا گھر ہیں، آباد کاری کے لیے ہوتی ہیں، نہ کہ اس لیے کہ ان کو خراب کیا جائے۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ، واو کا معنی، اور من کون، اظلم زیادہ ظالم ہے، من کا معنی سے، من اس سے جو منع جو منع کرے یا جس نے روکا، مساجد اللہ کی مسجدوں سے۔ اب یہ اصول کے طور پر اللہ نے مساجد جمع کا لفظ ذکر کیا ہے، ورنہ بیت المقدس ایک ہی مسجد ہے اگر اس کا ذکر ہے تو، اور اگر خانہ کعبہ کا ذکر ہے تو وہ بھی ایک ہی مسجد ہے۔ لیکن یہ اپنے عمومی اطلاق پہ بات کھڑی ہے کہ اس سے زیادہ ظالم ہے کون جو اللہ کے گھروں یعنی مساجد سے روکے، کس بات سے؟ ان یذکر، ان کا معنی کہ یذکر ذکر کیا جائے، یاد کیا جائے، بلند کیا جائے، فیہا ان میں، کن میں؟ مساجد میں، اسمہ اللہ کا نام، اللہ مسجدیں تو ہیں اللہ کا نام بلند کرنے کے لیے، اور اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ کے گھروں کو اللہ کے ذکر کی بلند ہونے سے روکے۔ وسعا، واو کا معنی، اور سعا وہ کوشش کرے، یعنی ایک تو منع کرے یا جس نے منع کیا، وسعا اور جس نے کوشش کی، فی خرابہا، یہ خراب ہونے کا جو لفظ ہے نا کہ فلاں چیز خراب ہو گئی، یہ بھی عربی زبان کا لفظ ہے۔ وسعا فی خرابہا، اور اس نے کوشش کی اس کی خرابی میں اور اس کے ویران ہونے میں۔ تو یہاں سے بتلایا یہ جا رہا ہے کہ اگر کوئی آج بھی جیوز بن کر، کرسچن بن کر یا مسلمان بن کر ہی کیوں نہ ہو، اگر وہ اللہ کے گھروں کو اس طریقے سے آباد نہیں کرتا تو اس کو قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ وہ کون ہے؟
وہ ظالم ہے۔ آج آپ دیکھتے ہیں فلسطین میں، غزہ میں، مسجد اقصیٰ میں بیچارے مسلمان کیسے بھاگ رہے ہیں، کیسے وہاں گولیاں چلائی جا رہی ہیں، کیسے مسجد کی بے حرمتی کی جا رہی ہے۔ تو آج کے دور کے تناظر میں جس میں میں اور آپ جس زمانے میں آئے ہیں، یہاں تو اس کا مصداق کون ظالم ہے؟ یہودی ظالم ہے، اور عیسائی بھی اپنے وقت میں ظالم رہے۔ مسلمانوں نے تاریخی اعتبار سے ہمیشہ اس کے اندر قائم کرنے کی کوشش کی ہے۔ اچھا، پھر ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے، ہمارا قبلہ تو ہے خانہ کعبہ، ہمیں اس کا درد لینے کی کیا ضرورت ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے، مسلمان جو ہے وہ جغرافیائی اعتبار سے اس کے اوپر قبضے کے کبھی بھی دعوے دار نہیں کہ ہمیں مل جائے۔ دیکھیں وہاں حضرت عمر نے فتح کیا، صلاح الدین ایوبی نے فتح کیا، تو عیسائیوں کو بھی اجازت تھی، یہودیوں کو بھی اجازت تھی۔ لیکن آج مسلمانوں کے جو حقوق ہیں ان کو وائلیٹ کیا جا رہا ہے۔ اس وجہ سے مسلمان جو ہے اگر کہیں سے آواز بلند کرتا ہے تو وہ اس مقصد کے لیے کرتا ہے کہ اللہ کے گھر کا تقدس پامال نہ ہو اور جو ہے وہ مسلمانوں کی جو ہے وہ خون ریزی نہ کی جائے۔ ورنہ مسجدیں تو ہیں ہی کس کی پراپرٹی؟ اللہ کی پراپرٹی۔ جہاں پر مسجد بن جائے وہ ویسے بھی ساری زمین اللہ کی ہے، لیکن وہ جگہ تو خاص طور پر جو ہے وہ اللہ کی ملکیت ہے۔ اور اس سے بڑا ظالم کون ہے جس نے اللہ کی مسجدوں سے منع کیا کہ اللہ کا نام نہ لیا جائے اس میں، وسعیٰ فی خرابہا، اور اس کی خرابی میں کوشش کی۔ اچھا، اگر کوئی آج بھی مسجدوں میں ان کی روح کے مطابق ان کو آباد نہیں کرتا تو وہ بھی پھر کون ہے؟ وہ بھی ظالم۔ لیکن ایک ہے مسجد کا بند کرنا، تالا لگا دینا، سیکورٹی کی پیش نظر، رات کو کوئی حرج نہیں ہے اس میں۔ لیکن یہ ہے کہ مسجدیں اپنے صرف 12 رکعتہ، 4 رکعتہ اور 18، 17، 14 رکعتہ نماز کے لیے ہی رہیں، باقی مساجد کا کوئی معاشرے میں کردار نہ ہو، تو ہر وہ شخص اس کی روح سے ظالم ہے، خواہ وہ امام مسجد ہو، خواہ وہ مسجد کی انتظامیہ ہو جو مسجد کو اپنی روح کے مطابق آباد نہیں کرے۔ مسجد ایک سوشل انسٹیٹیوشن ہے جو انسانوں کی تربیت کے لیے جو ہے وہ بنایا گیا ہے۔ اس کے اندر باقاعدہ دیکھیں آقا دو جہاں کی جب مسجد تھی نبوی تو فوراً ہی ساتھ کیا تھا؟ صفہ، وہاں لوگ پڑھتے تھے۔ اس لیے قرآن اور جو آقا دو جہاں کی تعلیمات ہیں ان کا ان مسجدوں سے نکلنا یہ ان کی آباد کاری کا بہت بڑا نظام ہے۔ آج دیکھیں پاکستان میں کرسچن اقلیت میں ہونے کے باوجود وہ اب بھی اپنے انسٹیٹیوشن کو آباد کیے ہوئے۔ آپ کانوینٹس کو دیکھ لیں، ہماری بیوروکریسی، ہمارے پڑھے لکھے لوگ ان کے اداروں میں کانوینٹس میں اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں اور وہ اپنا لباس تک تبدیل نہیں کرتے، کبھی آر محسوس نہیں کرتے۔ آپ اگر ننز کو دیکھتے ہیں نا کانوینٹس میں تو ننز نے اپنا خاص لباس پہنا ہوتا ہے، ان کے جو باقی مذہبی لوگ ہیں وہ اپنے خاص قسم کے لباس میں ہوتے ہیں۔ مسلمان اپنی ثقافت بھول چکا ہے، وہ تو اپنی شادی کی تقریبات بھی کہاں کرتے ہیں؟ چرچ میں، اپنے چرچ میں کرتے ہیں۔ وہ اپنے مرنے کی ساری تقریبات بھی چرچ میں کرتے ہیں۔ یہ مسلمان ہے جس کو ایک بھوت سوار ہے کہ کو مر گیا تو بھی سڑک بلا، کسی کی شادی ہے تو اپنا حق سمجھتا ہے کہ میں نے گلی کو اور پوری ایک جگہ پہ ٹینٹ لگا کے لوگوں کو ضرور پریشان کرنا ہے۔ باقی جو ہماری روایات آ گئی گلی محلے کی، اس نے ویسے ہی انسانوں کا سکون برباد کر دیا۔ تو یہ قرآن کی آیت مبارکہ آب زر سے لکھنے کے قابل ہے، اور مسجد کی انتظامیہ کو بھی پڑھنی چاہیے اور ائمہ مساجد کو بھی، کہ اللہ کے گھروں کو آباد کیسے کیا جاتا ہے، ان کے حقوق و فرائض کیا ہے۔ آج تو اپنائیت آ گئی نا، جیسے میں نے عرض کیا کتنا بڑا ظلم ہے، ہم جنازہ پڑھنے نارووال اور کراچی تک بھی چلے جاتے ہیں جو فرض کفایہ ہے اور نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں نہیں آتے۔ میرا چونکہ اس شعبے سے تعلق ہے، اللہ گواہ ہے اس بات کا کہ بڑا دکھ ہوتا ہے، جنازہ مسجد میں نماز کے بعد پڑھا جانا ہے۔ ہم نے تو جو جنازے کا طریقہ ہے وہ مسجد سے باہر جنازہ رکھ کے اندر لوگوں کو جنازہ پڑھانے کی ترکیب بنائی ہے، جہاں پر میری رہائش ہے۔ اندر نماز ہو رہی ہے، امیجیٹلی آفٹر نماز جنازہ ہے، لیکن لوگ باہر کھڑے، نماز نہیں پڑھنی۔ یہ میں سب کی بات نہیں کر رہا، یہ 100 میں سے 30-40% لوگ وہ ہیں، یا 5% کہہ لیں، جن کے ہاں نماز کی اہمیت نہیں ہے لیکن نماز جنازہ کی ضرور اہمیت ہے۔ اس لیے شریعت کے جو معاملات ہیں ان کی روح کے مطابق جب تک ان کو ٹریٹ نہیں کیا جائے گا، مسلمان کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتے۔ جنازہ پڑھو، کراچی تک جا کے بھی تعزیت کرو، لیکن یہ ہے کہ جو پریفرنس ہے وہ تو فرائض کو ہے، جو اللہ نے ہمارے اوپر چیزیں فرض کی، ہم ان کی طرف دھیان نہیں کرتے۔ میں شادی میں دیکھ لیں جی، حق مار ہے، ہم شریعت میں پاکستانی کرنسی میں 2021 میں 5000 پہ مصر ہوتے ہیں جی، بس بیٹی دے دی ہے تو کیا ضرورت ہے۔ آقا دو جہاں نے اماں خدیجہ کو ابن ہشام میں، سیرت ابن ہشام میں لکھا ہے، حق مار کے طور پر حضور نے اماں خدیجہ کو 20 اونٹ عطا فرمائے تھے۔
تو ایک اونٹ آج کے اعتبار سے دیکھیں لاکھ روپے کا بھی ہو تو 20 لاکھ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حق مار ادا کیے. الٹ رواج بن گئے. بیٹی والے پہ سارا بوجھ ہے, اس نے جہیز بھی دینا ہے, اس نے رخصت بھی کرنا ہے. اور آج تو ایسی آ گئی پالیسی کہ جہیز مانگ کے باقاعدہ لیا جاتا ہے, طلاقیں ہو جاتی ہیں. تو یہ مسجد سے ضمن بات نکل آئی, مسلمانوں کا گڑھ اور کامیابی کا پہلا زینہ کیا ہے؟ مسجد. ہم نے اس کو چھوڑا ہے تو پرائمری, مڈل, ہائی اور سیکنڈری اسکول, کالجز, یونیورسٹیاں بنائی ہیں. اس تعلیم نے انسانوں میں سیکولرزم پیدا کی, لبرلزم پیدا کیا ہے. اسی نظام تعلیم اور اداروں نے مسلمانوں کے اندر جو ہے وہ الحاد پیدا کیا ہے. لیکن اللہ کا گھر جو ہے بہرحال اس کو اس کی روح کے مطابق آباد ہونا چاہیے, لیکن ہوتا کرے گا وہ جس کو اللہ کو توفیق دے دے. اولئک ما کان لهم ان يدخلوها الا خائفین. انہیں تو چاہیے تھا کہ اللہ کے گھر میں ڈرتے ہوئے آتے. کسی کے گھر میں بدماشی کر کے تو نہیں نہ آتے, کسی کے گھر میں پیار سے آتے ہیں, ناز انداز سے آتے ہیں. تو اللہ فرما رہا ہے ان سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ کی مسجدوں کو آباد نہیں کرتے, اس کی ویرانی میں کوشش کرتے ہیں. ان کو تو چاہیے تھا کہ یہ ڈرتے ہوئے اللہ کے گھر میں آتے, لیکن یہ دناتے پھرتے ہیں اللہ کے گھروں میں اور یہ اپنا تسلط قائم کرتے ہیں کہ کوئی آئے اور یہاں نہ آئے. آپ تو اندازہ کریں, کیونکہ مسجد میں میرا ایک اٹھنا بیٹھنا ہے زیادہ اپنے اوقات میں, لوگ اپنی جگہ نہیں چھوڑتے جو 15 سالوں سے نماز کے لیے بنائی ہوئی. لوگ لڑ پڑتے ہیں اپنی جگہ پہ. تو یہ میرا خیال ہے ساری چیزیں وہی ہیں. اللہ کا گھر ہے, اس میں تو آواز بھی بلند نہیں ہونی چاہیے. کسی کے گھر جائیں, کسی کے دفتر جائیں تو وہ دفتر سے شاید نکال دے, لیکن اللہ کا گھر واحد ہے جہاں لوگ لڑ رہے ہوتے ہیں, دنیاوی باتیں ہو رہی ہوتی ہیں, بہت سارے ولگر کام ہو رہے ہوتے ہیں جو اللہ اور اس کا رسول کبھی بھی ان سے راضی نہیں. الامان والفی بہت ساری جگہوں پہ اچھی چیزیں ملی. اولئکا یہی وہ لوگ ہیں, ما نہیں کانا تھا لہم ان کے لیے, ان کے یدخلو وہ داخل ہوں, ہاں ان میں, الا خائفین مگر کیسے؟ ان کو چاہیے تھا اللہ کے گھر میں ڈرتے ہوئے جو ہے وہ داخل ہوتے, لیکن یہ تو دنگناتے پھر رہے ہیں. یہ کہتے ہیں یہ میری مسجد ہے, یہودی کہتے ہیں ہماری ہے, عیسائی کہتے ہیں یہ بیت المقدس ہمارا ہے. حقوق اللہ اور حقوق العباد کی کسی کو پرواہ کوئی نہیں. وہاں گولیاں چل رہی ہیں. اگر خاص تناظر میں دیکھیں تو یہاں دیکھیں تو یہاں بھی دنیا داری کے مسائل میرے اور آپ کے سامنے. تو اللہ فرما رہا ہے لہم فی الدنیا خزی, یہ تیار ہو جائیں جو اللہ کے گھروں کو آباد نہیں کرتے. لہم ان کے لیے فی الدنیا دنیا کی زندگی میں خزیٌ رسوائی ہے. اچھا تو یہودی تو پھر بھی اسٹیبلش ہے, اس کی معیشت کہاں کھڑی ہے؟ وہ ہمیں لڑاتے بھی ہیں, اسلحہ بھی خود دیتے ہیں, بیماریاں بھی لگاتے ہیں, دوائیاں بھی خود دیتے ہیں. لیکن اللہ فرما رہا ہے لہم فی الدنیا خزی, ان کے لیے دنیا میں کیا ہے؟ رسوائی کا معنی کیا ہے؟ ڈی ٹریک ہو جانا, اللہ کے مشن سے ہٹ جانا. اس سے یہ تھوڑی رسوائی ہے. بے شک اس میں معیشت مضبوط ہوتی ہے تو ہوتی رہے. آپ کی ٹیکنالوجی کے آگے دنیا سر جھکا بھی لے تو آپ تو رائے راست کے اوپر نہیں چل رہے. لہم فی الدنیا خزی, ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے. وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ, اور ان کے لیے آخرت میں بھی کیا ہے؟ عذاب عظیم ہے. تو الامان واللفیظ, اللہ ہمیں پناہ عطا فرمائے. وَلِلَّهِ, واو کا معنی اور لام کا معنی کے لیے پریپوزیشن ہے. اللہ کے لیے ہے المشرق والمغرب, مشرق بھی اور اچھا اس کے بھی دو تناظر ہیں. آپ اگر بیت المقدس کو اور خانہ کعبہ کو دیکھیں تو وہ دونوں بھی ایک دوسرے میں شرقاً غرباً ہیں. اور اگر آپ بیت المقدس کے اندر کو دیکھیں تو مشرقی کنارہ اور مغربی کنارہ یہودیوں اور عیسائیوں نے تقسیم کیا ہوا ہے. ایک طرف دیوار گریا ہے جہاں پر یہودی اپنا ایسوسیشن رکھتے ہیں, اور ایک طرف عیسائی جو ہیں وہ حضرت مریم سلام اللہ علیہا کی جو پرورش ہے اس کے اعتبار سے اس کو مقدس جانتے ہیں. اللہ فرما رہا ہے وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ, مشرق بھی اللہ کا اور مغرب بھی اللہ کا. فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا, تم جدھر بھی منہ کرو, فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ, تو وہیں پر کس کا تمہیں سامنا ہوگا؟ اچھا اس کا مطلب یہ نہیں کہ جدھر مرضی ہے منہ کر لیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ نفسیاتی طور پر تمہیں ڈائریکشن دی گئی ہے, اللہ تو ہر جگہ پہ موجود ہے, تاکہ فوکس ہو جائے اور تم نفسیاتی طور پر اللہ کے قریب ہو جاؤ. اور پھر قبلہ کی تعیین ضروری ہے. اگر انسان سواری پہ ہو اور نفل نماز پڑھ رہا ہو تو قبلے کی تعیین جو ہے وہ ضروری نہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلے لڑائیاں ہوتی تھی جانوروں پہ, گھوڑوں پہ, خچروں پہ, تو لڑائی کے دوران بھی جو ہے وہ صلاۃ الخوف سورہ مائدہ کے اندر آئے گی, ہم پڑھیں گے کہ آدھا لشکر جو ہے وہ لڑ رہا ہو تو نماز پڑھنے چلا جائے, اور وہ آ جائے تو باقی کا چلا جائے. تو وہ نوافل نماز قبلہ کو متعین کیے بغیر سواری پہ بھی پڑھی جا سکتی ہے, لیکن باقیوں میں قبلہ کی تعیین جو ہے وہ ضروری ہے.
تو فینما تولوا فثم وجہ اللہ، جدھر بھی تم منہ کرو تو ادھر تمہیں سامنا تو اللہ کا ہی ہوگا، کیونکہ اللہ کی تو بڑی قدرت ہے۔ ان اللہ واسع علیم، ان بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ واسع وسعت والا ہے، علیم وہ علم والا۔ اللہ واسع ہے، ہر جگہ پہ موجود ہے، اور علیم ہر ایک کے سجدے کو جاننے والا بھی ہے۔ ایک اگلی برائی جو اہل کتاب کے اندر پائی جاتی تھی وہ مسلمانوں کے سامنے واضح ہو رہی ہے کہ تم اپنے انبیاء کے بارے میں اس طرح کا رویہ اختیار نہ کرنا، اور یہ رویے اگر اہل کتاب اختیار کر چکے ہیں تو ان کی ڈیبیٹ کرتی ہوئی مجالس میں بھی کبھی نہ بیٹھنا، ورنہ تم فکری طور پر برباد ہو جاؤ۔ وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، واو کا معنی، اور قالو انہوں نے کہا، کنہوں نے؟ اہل کتاب نے کیا کہا؟ اتخذ اللہ ولدا، اتخذ بنا لیا ہے، اللہ نے، ولدا، اچھا یہ دونوں مذہب مراد ہیں، یہودی بھی عیسائی بھی اور مشرک بھی۔ یہودی کہتے ہیں کہ حضرت عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، عیسائی کہتے ہیں حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، مشرکین کہتے ہیں کہ فرشتے اللہ کی بیٹی ہیں۔ اللہ فرما رہا ہے انہوں نے کہا کہ بنا لیا ہے اللہ نے بیٹا، لیکن اللہ فرما رہا ہے سبحانہ، پاکی ہے اسے بیٹوں اور بیٹیوں سے، اللہ کو تو پاکی ہے، اللہ کے تو نہ بیٹے ہیں، اللہ کا نہ کوئی خاندان ہے۔ یہ عقیدے کی اصلاح کی جا رہی ہے کہ مسلمانوں ان کی ان باتوں میں نہ آ جانا۔ تمہیں میرا رسول مکرم جو تعلیمات دے رہا ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد والی، تم انہی کے اوپر کاربند رہنا۔ بل لہ ما فی السماوات والارض، بل کا معنی بلکہ لہو اسی کے لیے ہے، ما فی السماوات جو کچھ آسمانوں میں ہے، والارض اور زمین میں، سب اسی کے لیے ہے۔ کل لہو قانتون، کل سب کے سب، لہو اس اللہ کے لیے ہی، قانتون اطاعت کرنے والے۔ اللہ کی قدرت بیان کی جا رہی ہے اور مسلمانوں کو اس فکری بیماری میں مبتلا ہونے سے روکا جا رہا ہے جن کے اندر وہ یہودی، عیسائی اور مشرکین جو ہے وہ ہمہ وقت اس ڈیبیٹ میں مصروف رہتے تھے۔ اللہ کے لیے ہی ہے، اور بدیع السماوات والارض، بدیع وہ کیا کرنے والا ہے؟ پیدا کرنے والا ہے۔ السماوات آسمانوں کو، والارض اور زمین کو، وہ زمین و آسمان کو پیدا کرنے والا ہے۔ اب یہاں بات میں طویل نہیں کرنا چاہتا، لیکن بدیع کا لفظ جو ہے وہ بڑا غور طلب ہے۔ بدیع کا معنی کیا ہے؟ اسی سے ایک لفظ نکلا ہے جو معاشرے میں بڑا مشہور ہو چکا ہے۔ یہ کام آپ کیوں کر رہے ہیں جی؟ یہ تو بدعت ہے۔ آپ یہ کیوں کر رہے ہیں؟ یہ بھی بدعت ہے۔ تو بدیع کا معنی کیا ہے؟ پیدا کرنے والا۔ تو بدعت کا معنی کیا ہے؟ کوئی نئی چیز۔ اچھا اب یہ زمین و آسمان کس نے بنائے؟ اس لیے وہ بدیع ہے، لیکن یہ حال کس نے بنایا؟ یہ تو انسانوں نے بنایا۔ اسی طرح یہ مختلف سڑکیں، نظام کائنات کس نے بنایا؟ انسانوں نے۔ تو کیا یہ بھی بدیع ہو گئے؟ ایسا نہیں ہو سکتا کہ یہ بدیع ہو گئے، کیونکہ زمین و آسمان کو پیدا کرنے والا تو اللہ تعالیٰ ہے۔ یہ چیزیں انسان کی قدرت میں تھیں، انسانوں کی ضرورت تھیں، تو حالات و واقعات کے مطابق ضرورت بنتی گئیں اور چیزیں بنا لی گئیں۔ تو بدعت کا معنی ہے ہر وہ کام، میں خلاصہ بیان کر رہا ہوں، لمبی باتوں میں نہیں جا رہا۔ بدعت کا مطلب ہے ہر وہ کام جو اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے اصولوں کے مخالف ہو اور سنت اور اسلام ختم ہوتا ہو، وہ بدعت۔ ورنہ کتنے سارے نئے کام ہیں جو معاشرے میں ہو رہے ہیں، جو آپ مجھے اگر قرآن اس پہ سن رہے ہیں نیٹ پہ یا یوٹیوب پہ، تو یہ کیا اللہ اور اس کے رسول کی سنت ہے؟ دنیا کے کاروبار چل رہے ہیں آج اس پہ، تو یہ دین کا کام ہی ہے جو ان چیزوں پہ بھی ہو رہا ہے، حالانکہ یہ چیزیں نئی ہیں۔ قرآن بن گیا 16 لائنوں والا، 14-15 والا، تو یہ سارے بدعت ہے۔ حضور کے زمانے میں ایسا نہیں تھا۔ حضور کے زمانے میں تو تراویح بھی کوئی نہیں تھی ایسی جیسی ہم پڑھتے ہیں۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اس کو باقاعدہ جماعت کے ساتھ متعین کر دیا امام بنا کر، اور پھر کسی دن آ کے دیکھا تو آپ کی زبان سے نکلا، بخاری کے الفاظ ہیں کہ آپ نے دیکھا کہ کتنی اچھی بدعت ہے، تو پتہ چلا کہ کچھ نئے کام ایسے ہوتے ہیں جو اسلام کے اصولوں پر قدغن نہیں لگاتے، وہ اسلام کو سپورٹ کرتے ہیں، کہلاتے وہ بھی بدعت ہیں، لیکن وہ اللہ رسول کے ہاں بڑے قابل قبول ہوتے ہیں۔ جیسے میں نے بڑی مثال دے دی، سیدنا عمر فاروق کے بارے میں حضور نے کیا ارشاد فرمایا کہ عمر کی زبان پہ تو کیا بولتا ہے؟ قرآن بولتا ہے، شیطان اس گلی سے بھاگ جاتا ہے۔ تو یہ نہیں کہ ہر برے کام کو ہی ہم سند جواز بخش دیں۔ کچھ ایسی بدعتیں بھی معاشرے میں آ گئیں جنہوں نے اسلام کی روح کو ختم کر دیا، ہمیں ان کو ضرور کنڈیم کرنا چاہیے۔ میں ایک چھوٹی سی اللہ کی رضا کے لیے مثال دیتا ہوں۔ ہمارے معاشرے میں
کچھ عرصہ پہلے برصغیر پاک و ہند میں پڑھائی اتنی عام نہیں ہوتی تھی، تو کوئی بندہ مر گیا تو لوگ آ جاتے تھے، تو قرآن پڑھنا بھی مشکل سے ہی آتا تھا۔ آپ اب بھی دیکھتے ہیں ہمارے بزرگوں میں سے جن کی عمر 60 70 80 سال ہے، کیا وہ قرآن سارے پڑھے ہوئے ہیں؟ نہیں پڑھے ہوئے۔ وہ ہمارے بزرگ تو اسکول نہیں پڑھے ہوئے، مطلب جو اب نسل ہماری 70 75 80 سال کے قریب والی زندگی گزار رہی ہے، تو وہاں بزرگوں نے یہ سوچا کہ اگر تم تعزیت کے لیے آ جاتے ہو تو کوئی چادر بچھا کے اس کے اوپر کوئی چنے رکھ دو یا کوئی گٹکیں ڈال دو، جو وہ کیا کر لیں گے، گن کے پڑھ لیں گے۔ اچھا یہ بدعت ہے، حضور کے زمانے میں ایسا کبھی نہیں ہوا کہ یہ چیزیں پڑھی گئی، چنے تو نہیں نا کم از کم پڑھے گئے۔ ہاں اتنا ضرور ہے، بخاری کی حدیث ہے، حضرت یسیرہ سے روایت ہے، ان کو حضور نے فرمایا یسیرہ جب اللہ کا کلمہ پڑھا کرو، اللہ اکبر سبحان اللہ الحمدللہ، تو ان کو انگلیوں پہ پوروں پہ گن کے پڑھا کرو، قیامت والے دن تمہارے حق میں کیا دیں گی؟ دوائی۔ اتنا ثابت ہے، لیکن میں اللہ کی رضا کے لیے کہہ رہا ہوں، ان بچھائی ہوئی چیزوں نے ایک بڑی قیمتی چیز ہمارے مرنے کی ان تقاریب میں ہم سے چھین لی، اور وہ کیا چھین لیا؟ قرآن چھین لیا۔ آج اس دور میں بھی جب ہر بندے کے موبائل میں قرآن موجود ہے اور وہ پڑھ سکتا ہے، اور نہیں پڑھ سکتا تو سمجھ سکتا ہے انسٹرومنٹ کے ذریعے، وہ قرآن پڑھنا گوارا نہیں کرتا۔ میں یہ بات ٹھیک کہہ رہا ہوں یا جذباتی کہہ رہا ہوں؟ میں خود چونکہ اس بات کو فیس کرتا ہوں۔ ہم جاتے ہیں کہیں اصال ثواب کی محفل ہو، ہمارے ہاں کچھ چیزیں رائج ہیں، کل کے نام سے، 40ویں کے نام سے، ختم کے نام سے، وہ اٹ سیلف نہ فرض ہیں نہ واجب ہیں نہ سنت ہیں اس شکل میں جب ہم کرتے ہیں، لیکن چونکہ وہ خیر کی تعلیم کا سبب بن سکتی ہیں، میں ان میں لوگوں کو جنازے کے احکامات سکھا دیتا ہوں۔ بھائی جنازے کے اندر 2 فرض ہیں، تم نے کھڑے ہونا ہے یہ فرض ہے، 4 تکبیریں پڑھنی ہیں یہ فرض ہے، اس جنازے کے اندر 3 سنتیں ہیں، یہ فلاں فلاں۔ اگر یہ چیزیں آپ اصال ثواب کی محفل میں سمجھا دیں تو وہ محفل فرض بھی نہ صحیح، واجب بھی نہ صحیح، سنت بھی نہ صحیح، تو ایک خیر کی تعلیم کا سبب تو بن گئی۔ تو اس جذبے سے آپ اگر کر لیتے ہیں تو کوئی حرج نہیں، لیکن ہماری کچھ بدعات نے ہمارے اندر سے دین کی جو اصل روح ہے اس کو ہم سے چھین لیا ہے۔ اس کے لیے مطالعہ بھی کرنا پڑے گا، لوگوں کے اندر شوق بھی پیدا کرنا پڑے گا، اور ان کو اسلام کی روح کی طرف بھی ہمیں لانا پڑے گا، تاکہ کسی اعلیٰ چیز کو اویل کر لیا جائے، جو تھوڑی اعلیٰ ہے ہم اس کو سائڈ پہ کر لیں۔ قطعاً بھی کسی چیز کے اوپر پڑھنا، گن کے اور کھا لینا حرام نہیں ہے۔ بھائی اللہ رب العزت اور اس کے حبیب کا کیا فرمان ہے؟ کھانا کھانے سے پہلے کیا پڑھو؟ بسم اللہ۔ اگر آپ بسم اللہ کے ساتھ 5 لینے بھی پڑھ لیتے ہیں تو کیا وہ چیز ختم حرام ہو جائے گی؟ ایسی بات نہیں ہے، لہذا باتیں سمجھنے والی ہیں۔ یہ لفظ صرف اس سے نکلا، بدیع السماوات والارض، اللہ کون ہے؟ پیدا کرنے والا ہے آسمانوں کو اور زمین کو۔ وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا، واو کا معنی اور اذا جب قضا وہ فیصلہ کرتا ہے، امرا کسی معاملے کا، تو اس کی تو قدرت صرف اتنی ہے کہ اتنی بڑی قدرت ہے، فَإِنَّمَا تو صرف یقولو فرماتا ہے، لہو اس کو، کن ہو جا، فیکون تو وہ اللہ تو اتنا بڑا ہے۔ اور یہ پچھلی آیت کے ساتھ اس کا گہرا تعلق تھا کہ جس میں اللہ نے کنڈیم کیا ان لوگوں کو کہ جو کہتے ہیں کہ اللہ کے بھی کیا ہیں؟ بیٹے ہیں۔ اللہ فرما رہا ہے اللہ کو تو بیٹوں کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیوں کہ اللہ کے ہاں تو اتنی قدرت موجود ہے کہ وہ کہتا ہے ہو جا تو چیزیں کیا ہوتی ہیں؟ ہو جاتی ہیں۔ اچھا ایک اور فکری بیماری جس کے میں ملوث ہونے سے مسلمانوں کو بچایا جا رہا ہے اور انڈیکیٹ کیا جا رہا ہے، وہ یہ ہے کہ جو لوگ نہیں جانتے تھے یا جان بوجھ کر کو غلط کام کرتے تھے، مشرکین ہوں یا اہل کتاب میں سے کوئی لوگ ہوں، اللہ رب العزت ان کے 2 اعتراضات کو رفع کر رہا ہے۔ وہ کہتے تھے ہم اللہ کو مان لیں گے، ہاں اللہ ہم سے گفتگو کر لیں، اللہ ہمارے سامنے آ جائے، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہا کہ اے موسیٰ اللہ کو کہو کہ ہم سے کلام کرے، ہمارے سامنے آ جائے، ہم دیکھ لیں تو ہم مان لیں گے۔ یہاں پر بھی 2 باتیں بتائی جا رہی ہیں کہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ ہمارے ساتھ کلام کر لے یا پھر کوئی اور نشانی بھیج دے تو ہم اللہ کو مان لیتے ہیں۔ اللہ فرما رہا ہے نشانی میں بھیج دوں گا لیکن تمہیں مہنگی پڑ جائے گی، میں جب نشانی بھیجوں گا نہ اپنی اور تم سے کلام کروں گا یا کوئی بڑی نشانی بھیجوں گا تو وہ نشانی پھر اسرائیل کی شکل میں ہوگی، وہ نشانی پھر ہوگی قیامت کی شکل میں، جب پہاڑ ریزہ ریزہ بن کے اڑ جائیں گے۔ تو نشانیاں طلب نہ کرو، میرے قدرت پہ یقین رکھتے ہوئے میرے حبیب کی بات مان لو تو تمہارے لیے بڑا ہی بہتر ہو۔ یہ سادہ سا مفہوم ان کو بیان کر دیا ہے۔ وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، واو کا معنی، اور قَالَ کہا، الَّذِينَ ان لوگوں نے جنہوں نے، اور اس کا معنی ہے خالصتاً جو، الذی بھی ہو تو اس کا معنی جو ہے،
اللہ زانے بھی جو ہے، اللہ زینہ بھی جو ہے، اللہ تی اللہ تانے، اللہ تی من ما وغیرہ، لیکن یہ اپنے سنگولر اور ڈیول اور پلورل ہونے کے اعتبار سے ان کے معنی میں فرق ہے، یہ جمع کا صیغہ ہے۔ اور کہا کن لوگوں نے جو لا یعلمون نہیں جانتے، کیا کہا؟ لولا کیوں نہ، یکلمو کلام کرتا، نہ ہمارے ساتھ، کیوں نہیں کلام کرتا ہمارے ساتھ، اللہ تبارک و تعالی، اللہ تعالی ہمارے ساتھ کلام کیوں نہیں کرتا؟ او تأتینا آیا، او کا معنی یا، تاتی آ جاتی، نا ہمارے پاس، آیتن کوئی نشانی۔ تو یہ دو ان کے مطالبات تھے کہ اللہ ہم سے کلام کیوں نہیں کرتا، اور اللہ ہمارے پاس کوئی نشانی کیوں نہیں بھیجتا کہ اللہ بھی کوئی ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں نشانی بڑی مہنگی پڑنی ہے تمہیں، میری نشانی جب آنی ہے تو پھر تمہارے پاس بچنا کچھ نہیں ہے۔ کذالک، اسی طرح، قالا کہا، الذین ان لوگوں نے جو من قبلہم ان سے پہلے تھے، مثل قولہم ان جیسی بات۔ وہ بھلا کون تھے؟ وہ تھی قوم عاد، وہ تھی قوم سمود، کہ جو اپنے انبیاء کو جو ہے وہ آگے سے پڑھ جاتی تھی کہ ہم تو اتنے بڑے ہیں، ہمارے قد اتنے بڑے ہیں، اللہ نے ہمیں فگر دیا ہے، ہمیں صلاحیتیں دی ہیں، تو ہم کیوں کسی کی بات مانیں؟ ہاں سالے ہم آپ کی بات مان لیں گے، لیکن ہمارے لیے کوئی نشانی لے آؤ۔ وہ نشانی پھر اللہ نے کیا نکالی؟ اونٹنی۔ اچھا اونٹنی نکل آئی تو اللہ نے ان کو پکڑ لیا۔ اونٹنی نکلی، انہوں نے اللہ کی نشانی کو چھیڑا، اس کی کونچیں کاٹ ڈالی، اللہ نے پوری قوم کے اوپر ہی کیا نازل فرما دی؟ عذاب نازل فرما دیا۔ یہی اللہ رب العزت بتلا رہا ہے کہ وہ لوگ جو ان سے پہلے تھے انہوں نے بھی انہی جیسی بات کہی تھی، اور جب میرا کلام اور میری نشانیاں آ گئی تھیں پھر ان کی ڈیل ڈول نہیں دیکھی گئی، ان کے فگر، ان کی صلاحیتیں نہیں دیکھی گئیں، پھر ان کے اوپر جو ہے وہ عذاب نازل ہو گیا۔ تشابہت قلوبہم، ان کے دل کیا ہو گئے؟ ایک جیسے۔ تو نافرمانوں کے دل ایک جیسے ہوتے ہیں اور فرما برداروں کے دل بھی ایک جیسے ہوتے ہیں، جس کو کہا جاتا ہے کہ دل کو دل سے راہ ہوتی ہے۔ تشابہت قلوبہم، اللہ فرما رہا ہے ان کے دل ایک جیسے ہو گئے، اور قد بینا الآیات لقوم یوقنون، قد کا معنی تحقیق، یہ وہی پارٹیکل ہے، یہ وہی لیٹر ہے قد، جو قرآن میں 400 دفعہ سے زیادہ آیا ہے، اور یہ سرٹینٹی پارٹیکل کہلاتا ہے، جو آ جائے تو جس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ تحقیق۔ یہ آج کا سبق ذہن میں رکھ لیں، قد قرآن میں جہاں بھی آ جائے موسٹلی یہ معنی دیتا ہے ویریلی کا، نو ڈاؤٹ کا، ان ڈیڈ کا اور یقین کا۔ کبھی کبھی اگر یہ مضارع سے پہلے آ جائے تو وہ پھر کبھی کبھی کا معنی دیتا ہے، لیکن وہ بہت ریئر ہے۔ زیادہ تر یہ معنی کس کا دیتا ہے؟ قد۔ آج کے سبق میں آپ قد یاد کر لیں گی۔ قد کا معنی ہے تحقیق، اور ایک ہی لفظ ہے جو اس سینس میں فعل سے پہلے آ کر جو ہے وہ تحقیق کا معنی پیدا کرتا ہے۔ بینا، ہم نے کھول دیں، الآیات نشانیاں، لقوم لوگوں کے لیے، قوم کے لیے۔ کون سی قوم؟ یوقنون، جو یقین رکھتے ہیں۔ اب یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو اعتراضات تھے، اب ان کو تھوڑا سا رفع کیا جا رہا ہے کہ محبوب سالے سے ان کی قوم نے نشانی مانگی تو ہم نے بھیج دی، اور باقی جو عاد و سمود نے مانگی ان کے انبیاء، حضرت ہود، ان کو بھی ہم نے کہا کہ بندے ان کو نشانیاں دکھا دے، لیکن محبوب ہمیں آپ عزیز ہیں، آپ کے ماننے والے بھی عزیز ہیں، اور ہم ان کی ہدایت کے خیر خواہ ہیں۔ محبوب یہ آپ کے اوپر ایمان لے آئیں تو ہمارے لیے جو ہے وہ یہ بہتر ہے، بجائے اس کے کہ کوئی نشانی آ جائے اور یہ تباہ و برباد ہو جائے۔ تو اللہ اپنے حبیب کو یہاں تسلی دے رہے ہیں، آیت نمبر 119 کے اندر۔ وہ تسلی کیا ہے؟ محبوب یہ نشانیاں مانگتے ہیں تو مانگتے رہیں، نشانیاں پھر جب آنی ہیں تو دنیا ختم ہو جانی۔ ہم نشانی نہیں بھیجیں گے، لیکن ہم نے آپ کی شکل میں نشانی بھیج دی ہوئی ہے، اور وہ آپ کی شکل میں نشانی کیا ہے؟ انا ارسلناک بالحق بشیرا و نذیرا۔ محبوب آپ کا کام صرف نیکوکاروں کو جنت کی خوشخبری دے دینا ہے، اور جو برے ہیں ان کو عذاب قبر سے ڈرانا ہے۔ تو ان دونوں امتزاجوں کے ساتھ بعض اوقات خوشخبری سناتے ہوئے، بعض اوقات ڈراتے ہوئے، ہم اللہ فرما رہا ہے کہ ہم ان کو آپ کی غلامی میں اور آپ کے پرچم کے نیچے لے آئیں گے۔ اور انشاءاللہ دیکھیں ایک وقت پھر وہ آئے گا قرب قیامت میں۔ ایک دفعہ تو یہ ہے کہ کافر ہی کافر دنیا میں ہو جائیں گے، بڑی بڑی نشانیوں میں دھواں آئے گا، دعوت الارض آئے گا، دجال نکلے گا، حضرت محمد ہی تشریف لائیں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، اور پھر جو ہے وہ دجال بھی ختم ہوگا، یہودی بھی مریں گے، اور اس کے بعد پھر ایک جو ہے وہ دنیا میں امن کی فضا جو ہے وہ قائم ہو جائے گی۔ تو اس وقت سارے لوگ ماننے والے کس نبی کے ہوں گے؟
آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی. حضرت عیسیٰ بھی آئیں گے تو نبی بن کر نہیں آئیں گے، بلکہ نبوت آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ہوگی. تو محبوب آپ پریشان نہ ہو، آپ حوصلہ رکھیں. یہ یہودی عیسائی مشرکین جو بھی لاف زنی کرتے ہیں کرتے رہیں. انا ارسلناک، بے شک ہم نے بھیجا ہے تمہیں، بالحق کے حق کے ساتھ، بشیرا و نذیرا، خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا. ولا تسأل عن اصحاب الجحیم، یہ والدین کے لیے بھی ماڈل آیت مبارکہ ہے. والدین کا کام ہے بچوں کی تربیت کے لیے ان تھک کوشش کرنا، اور اس ان تھک کوشش کا معاوضہ رب نے کیا دیا ہے کہ ماں کے قدموں کے نیچے. تو باپ کے قدموں کے نیچے کیا ہے؟ ہمارے یہاں یہ بھی تھوڑا سا ایگزیجریشن ہوتا ہے. ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، باپ کچھ بھی نہیں. اور تو باپ کے قدموں کے نیچے بھی کیا ہے؟ جنت ہے. باپ بھی جنت ہے. آقا دو جہاں کا فرمان کیا ہے کہ باپ جنت کا دروازہ ہے. اسی لیے ماں باپ کو اللہ نے اتنے بڑے مقام تب دیے ہیں کہ وہ آدم کی اولاد کو سیدھے راستے پہ چلاتے ہیں. اس کے لیے دیکھنا، اس کی پیدائش کا سبب بنتے ہیں، اس کے لیے اپنے آپ کو تھکاوٹ میں مبتلا کرتے ہیں، ان کے لیے روزی روٹی کماتے ہیں، ان کے لیے ان کو چھت فراہم کرتے ہیں، ان کو اچھا انسان بنانے کی کوشش کرتے ہیں. تو نبی کا جو کام ہے وہ بھی والدین سے بھی بڑھ کر ہے. لیکن اگر اولاد پھر بھی راہ راست پہ نہیں آتی والدین کی انتھک کوشش کے باوجود بھی، تو یہ اگلی آیت کا ٹکڑا وہ اپنے ذہن میں رکھیں. واو کا معنی اور لا نہیں. تسألو آپ نہیں ترجمہ کرنا ہے. تسألو تم سے سوال ہوگا، لا کو ساتھ ہی ملائیں. ولا تسألو اور تم سے سوال نہیں ہوگا، ان متعلق اصحاب الجحیم دوزخ والوں سے. کیونکہ جو خود والدین کی کوشش تھی اولاد جنت کی طرف آتی، لیکن اگر وہ نہیں آ رہی تو پھر والدین بری و ذمہ. لیکن میں ایک اور بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کیا آج کے سارے والدین ہی یہ چاہتے ہیں کہ میرا بیٹا جہنم میں نہ جائے؟ کتنے پرسنٹ ایک اوور آل معاشرے میں، جس معاشرے میں میں اور آپ رہتے ہیں، کتنے والدین ہیں؟ صرف میں چھوٹا سا جملہ کہہ کے آپ سے رائے لینا چاہتا ہوں. کتنے والدین ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ میرے مرنے کے بعد میرا بیٹا میرا جنازہ پڑھا دے، میرے لیے دعا کر دے اور میری مغفرت کی اللہ سے دعائیں کرتا رہے؟ کتنے والدین ہیں جو پریکٹیکلی اپنی اولاد کو اس راستے پر بھی چلا رہے ہیں؟ اگر آپ گنتی شروع کر دینا جی، ان سے پوچھ کے 100 بندوں سے بھی پوچھیں گے کہ آپ نے اپنے بیٹے کو مرنے کے بعد مغفرت کی دعا سکھائی ہے، تو آپ کیا کہتے ہیں؟ 100 میں سے کتنے سارے لوگ ہوں گے جو کہیں گے یس میں نے یہ فریضہ پورا کر دی؟ بڑی مشکل سے، بہت تھوڑے لوگ ہیں. تو یہ جو ہمارا درس ہے یہ تنقید کے لیے نہیں، یہ صرف اویئرنیس کے لیے ہے کہ آپ آئیں، اس مشن کا حصہ بن جائیں کہ تربیت اولاد جو ہے وہ اپنا بنا لیں. اوڑھنا بچھونا تو اگر نیک لوگ تیار ہو گئے تو وہ مرنے کے بعد بھی دعائیں کرتے رہیں. لیکن پھر آخری تسلی یہ ہے، والدین جب اپنی لاجک پوری کر لیں، نبی جب اپنی اولاد سے بڑھ کر محبت کرتے ہوئے امت کو راہ راست کی طرف لے آئے تو جو آ جائیں ویلکم، جو نہیں آتے اللہ تسلی دے رہا ہے محبوب اہل دوزخ کے بارے میں تم سے سوال نہیں ہوگا. اچھا جی، اگلی بات ہے دور حاضر میں بالکل فائنل. ہم فلسطین کی پہلے بات کر چکے ہیں اور بیت المقدس کی کر چکے، یہودیوں عیسائیوں مسلمانوں کے ڈسپیوٹ کی کر چکے. لیکن ایک داخلہ خارجہ پالیسی ہے آیت نمبر 120 میں، جو آج سعودی عرب کے لیے بھی یہی پالیسی ہے، پاکستان کے لیے بھی یہی پالیسی ہے، اور روئے زمین کے اوپر 60 کے قریب مسلم کنٹری کو اللہ ایک پالیسی دے رہا ہے. وہ پالیسی ذرا سن لیں اور اس کو پلے باندھ لیں، اس آیت کو عام کر دیں. فلسطین بھی آزاد ہو جائے گا، کشمیر بھی آزاد ہو جائے گا اگر یہ پالیسی میں اور آپ اپنا لیتے ہیں. تو وہ کیا ہے جی؟ وَلَن تَرْضَىٰ، ایک ایک لفظ کا آپ نے ترجمہ کرنا ہے. کوشش کریں اس کو اگلے ہفتے تک آپ ویسے یاد کر لیں اور اپنی نماز میں اس کو پڑھا کریں. قُلْ وَاللَّهُ احد کے بجائے آپ اس آیت کو پڑھا کریں. آیت کیا ہے جی؟ واو کا معنی اور لن، ہرگز نہیں، نفی کے لیے. صرف نفی نہیں بلکہ ہرگز نہیں، کبھی بھی نہیں. نو نہیں بلکہ نیور، کبھی بھی نہیں ہو سکتا. کیا نہیں ہو سکتا؟ تردا، کہ راضی ہوں. راضی نہیں ہوں گے ان کا. ان کا معنی ان. میں اس آیت کا ہر لفظ آپ سے پڑھوانا چاہتا ہوں. سے کا، اے حبیب مکرم
یہ یہودی عیسائی مدینے میں موجود ہیں، کیونکہ صورت کون سی ہے یہ مدنی، لیکن میرے اور آپ کے لیے بھی تو ہے نا جی 2021 میں، یہ تو قیامت قائم ہونے تک کے لیے پالیسی والا ایک بیان ہے۔ ولن تردا، کبھی راضی نہیں ہوں گے، ان کا محبوب آپ سے، آپ کے غلاموں سے، کون؟ الیہود، یہودی، ولن نصارا، اور نہ ہی عیسائی، نہ ہی یہودی نہ ہی عیسائی کبھی آپ سے راضی ہوں گے۔ ہاں ایک مقام پہ آ کے راضی ہو جائیں، اور وہ کیا ہے کہ آپ بھی انہی جیسے ہو جائیں۔ حتیٰ تتبع ملتہم، حتیٰ جب تک، تتبع تم پیروی کرو، حتیٰ کے ساتھ میں نے نہ لکھ دیا کیونکہ یہ مصدر مؤول بن گیا اور اس معنی میں نفی پیدا کر دی۔ حتیٰ تتبع، جب تک نہ تم پیروی کرو، ملتہم، ان کے دین کی، یہ کبھی بھی تمہارے نہیں ہو سکتے جب تک تم ان جیسے نہ ہو جاؤ۔ تو دیکھیں آج عام مسلمانوں کو تو مار رہے ہیں وہ لوگ، خصوصاً یہودی، اور خصوصاً فلسطین میں، غزہ میں اور بیت المقدس میں جو کچھ ہوا، سینکڑوں لوگوں نے جام شہادت نوش کیا، ہزاروں لوگ بیچارے اپاہج ہو گئے، بچے، خواتین اور بڑے۔ لیکن مسئلہ کیا ہے، کچھ کے ساتھ تو ان کے بڑے ہمدردانہ تعلقات ہیں یا نہیں؟ اسی اسرائیل کے کچھ چہیتے لوگ بھی دنیا میں موجود ہیں، مسلم کنٹریز کے اندر بھی موجود ہیں، لیکن بات وہی ہے کہ جب تک آپ ان کی پیروی نہ کریں تو وہ کس پہ کمپرومائز کر بیٹھے ہیں؟ ان کی پیروی پہ، پھر ان کے وہ دشمن نہیں ہیں۔ اب ہمارے اوپر پالیسیاں جو مسلط ہوں گی وہ شاید آنے والے دنوں میں کو مذہبی ممالک کے ذریعے یہاں ہمیں پالیسیاں ملے، لیکن وہ مسلمانوں کی نہیں ہوں گی، وہ شاید وایا اسرائیل یا کسی اور طرف سے ہمارے اوپر مسلط ہوں۔ لیکن اللہ فرما رہے ہیں محبوب آپ ایک اعلان فرما دیں، قل ان ھدی اللہ ھو الھدی، قل محبوب تم فرماؤ، ان بے شک، ھدی اللہ، اللہ کی ہدایت ہی، ھو الھدی، وہ وہی ہدایت ہے۔ کوئی تمہاری معیشت مستحکم نہیں کر سکتا، کوئی تمہاری سیاست مستحکم نہیں کر سکتا، کوئی تمہارا فیملی سسٹم سٹرانگ نہیں کر سکتا، تمہاری کوئی پالیسی، وہ صرف کرنا ہے تو اللہ کی ہدایت سے ہونا ہے اور اللہ کے احکامات کی بجا آوری میں ہونا ہے۔ اب دیکھیں نا، جو اسرائیل کے سگے ہیں مسلم کنٹریز میں، مسلم حکمران، خصوصاً عرب، جن کے لیے رسول اللہ نے فرمایا ویل للعرب، عربوں کے لیے ہر مقام پہ ہلاکت ہے۔ اور دیکھیں اگلی بات وہ کہ محبوب اگر آپ نے پیروی کر لی ان کی تو پھر خمیازہ جو ہے بھگتنا پڑے گا۔ وہ کیا ہے؟ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ۔ اس کا بھی ذرا ترجمہ کریں۔ جو کچھ ان کی پالیسیاں اپنا بیٹھے وہ وقتی طور پر تو سکھی ہو گئے ہیں، معیشت مضبوط، تجارت ہو رہی ہے، ویزے کھل گئے، ہر چیز اوکے، لیکن اللہ فرما رہا ہے کہ پھر اللہ کی مدد نہیں آئے گی، ان کی مدد پہنچتی رہے گی لیکن اللہ کی مدد پھر نہیں آئے گی۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ، واو کا معنی، اور لئن، البتہ، اگر، اتبعت، تو نے اتباع کی، کس نے؟ اے حبیب مکرم مدینے میں رہتے ہوئے اگر آپ نے یہود و نصارہ کی اتباع کی، یا اے مخاطب قرآن پڑھنے والے اگر فلسطینی اسرائیلی حالات کو دیکھ کر تو نے ان کی اتباع کی، اور اے مسلم رولرز اگر تم نے ان کی اتباع کی، بعد الذی، ان کی خواہشات کی، بعد الذی، اس کے بعد، جاءک من العلم، آ چکا ہے تمہارے پاس واضح علم کہ یہ لوگ غلط ہیں، اس کے بعد اگر تم نے ان کی پیروی کی تو پھر یہ ذہن میں رکھو اسرائیل کی ایڈ تو پہنچتی رہے گی، تم شاید ایک اکانومیکلی ترقی بھی کر جاؤ، تمہاری جو معیشت ہے وہ بھی شاید مضبوط ہو جائے اور پولیٹیکلی بھی تمہاری پارٹیاں مضبوط ہو جائیں، لیکن پھر ایک بات ذہن میں رکھنا، ما لک من اللہ من ولی ولا نصیر، ما کا معنی نہیں، لاکا تمہارے لیے، پھر نہیں ہے تمہارے لیے، من اللہ اللہ کی طرف سے، من ولی کوئی حمایتی، ولا نصیر اور نہ ہی کوئی مددگار۔ تو دو مدد ہیں ہمارے سامنے، ایک غیر مسلموں کی، یہود و نصارہ کی، جس کے آگے پورا عالم اسلام آج جو ہے وہ بچھا ہوا ہے، وہ ہمیں قرضے دے رہے ہیں، مسلم ممالک ان کے زیر انڈر ہیں، ہماری ایجوکیشنل پالیسیاں، مذہبی پالیسیاں ہر ایک انہی کے مفادات کے مطابق بن رہی ہیں، لیکن اللہ بھی ایک اعلان فرما رہا ہے کہ یا تو پالیسیاں ان کی چلا لو جانتے ہوئے بھی کہ تم ٹھیک ہو اور وہ غلط ہیں، تمہارے پاس کتاب لا ریب موجود ہے، میرے حبیب مکرم کی زندہ تعلیمات موجود ہیں، پھر اللہ کی مدد تمہارے پاس نہیں آئے گی۔ اچھا اب مجھے اتنا بتا دیں کہ اتنے سارے ممالک ہونے کے باوجود، تیل مسلم ممالک کے پاس ہونے کے باوجود،
پاکستان جیسے ملک کے جو ہے وہ ایٹمی طاقت ہونے کے باوجود مسلمان جو ہے وہ حاکمیت میں نہیں محکومیت کی زندگی گزار رہے ہیں۔ تو یہ آخری آیت کے ٹکڑے کا مصداق، ہمارے حکمران بک گئے اور بکتے رہے اور ہماری قوم کو بیچتے رہے آج تک، تو پھر اللہ کی مدد جو ہے وہ بھی ہمارے شامل حال نہیں رہی۔ مالک من اللہ من ولی ولا نصیر، تمہارے لیے نہ کوئی اللہ کی طرف سے حمایتی ہے اور نہ ہی کوئی مددگار۔ بس آخری آیت مبارکہ اس کو دو کو ذرا دیکھ لیں تاکہ رکوع ہمارا پورا ہو جائے۔ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ ومن یکفر بہ فاولئک هم الخاسرون۔ اب بیچارہ میرے اور آپ جیسا بندہ کیا کرے؟ جس جگہ پہ ہم رہتے ہیں ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اللہ نے پچھلے رکوع کے آخر میں بھی ہمیں ایک آؤٹ لائن دی تھی، اور وہ کن الفاظ میں تھی؟ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ۔ یہاں بھی دی جا رہی ہے، بس نمازیں پڑھتے رہو، حلال حرام کا امتیاز کرتے رہو، تو پھر تم اپنی جو ہے وہ خیر ہو جائے گی، لیکن باقی جو ہے وہ اپنے اعمال کی شامت ضرور دیکھیں گے۔ الذین آتیناہم، جنہیں ہم نے دی ہے کیا؟ کتاب، یتلونہ، وہ کرتے ہیں اس کی تلاوت، حق کا تلاوت ہی، جیسے اس کی تلاوت کا حق ہے۔ اولئک یؤمنون بہ، یہی وہ لوگ ہیں جو ایمان رکھتے ہیں قرآن پر۔ میں آپ کو اپنا حل بتا رہا ہوں کہ جب پالیسیاں حکمران بناتے ہوں، جب ریاستیں آج کے دور اور پولیٹیکل نظام اور ڈیموکریسی کے مطابق چلتی ہوں، اور کسی کی کوئی بن نہ پاتی ہو ووٹ دینے کے بعد، 5 سال تک آپ چیختے بھی رہیں، چلاتے بھی رہیں، وہ پی ٹی آئی کا دور ہو، نون کا ہو، پی پی کا ہو، کسی بھی حکمران کا ہو، کسی بھی پارٹی کا ہو، عام مسلمان کیا کر سکتا ہے جب مذہبی اعتبار سے نقصان ہو رہا ہو، معاشی اعتبار سے نقصان ہو رہا ہو، سیاسی اعتبار سے نقصان ہو رہا ہو، تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم انقلاب لا سکتے ہیں ووٹ کے ذریعے، جب بھی کوئی 5 سالہ انتخابات ہوں دور حاضر کی ڈیموکریسی کے مطابق، اور یا پھر اندر رہ کر کم از کم اتنا کام کر سکتے ہیں کہ ہم قرآن و سنت کے ساتھ چمٹے رہیں، جس کو قرآن کہہ رہا ہے حق کا تلاوت ہی، جیسے اس کی تلاوت کا حق ہے۔ اولئک یؤمنون بہ، یہی وہ ہیں جو ایمان رکھتے ہیں اس پر۔ ومن یکفر بہ، جو اس کا بھی انکار کر بیٹھے گا تو اوپر سے تم بیچے جا چکے ہو، تم پھر خود کو بھی بیچ رہے ہو۔ ومن یکفر بہ، جو انکار کرے گا اس کا، فاولئک هم الخاسرون، وہ پھر کون ہوگا؟ وہ خسارے میں ہو۔ اور دیکھیں، میں اس سے ہٹ کے تھوڑی سی بات کروں، جتنا عرصہ کرونا رہا اور جو ہے وہ لاک ڈاؤن رہا، تو بچوں کی تعلیم 1.5-2 سالوں میں ایک تھی وبا، اللہ ہم سب کو اسے محفوظ فرمائے، اور شنید اچھی ہے کہ شاید آنے والے حالات جو ہیں وہ کل سے جو ہے وہ 8-9 جون سے وہ بہتر ہو جائیں۔ لیکن یہ ہے کہ اتنے عرصے میں بچے ہمارے گھروں میں رہے، میں بینگ اے فادر اور مدر آپ سے پوچھتا ہوں، آپ نے ان کی تربیت کا کیا کیا؟ یعنی وہ جیسے تھے بیچارے ویسے۔ بہت تھوڑے لوگ ہیں جنہوں نے ان کو قرآن و سنت کے بھی قریب کیا۔ بڑا اچھا موقع تھا ہمارے لیے کہ اللہ نے کمپنیاں دی تھی بچوں کو والدین کی، تو وہ اس کو یوٹیلائز کر لیتے۔ جنہوں نے کر لی وہ خوش قسمت ہیں، جو اب بھی ویٹ کرتے رہے تو شاید وہ کو اچھا گین نہیں کر سکے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا یہ ہے کہ اللہ رب العزت فلسطین میں بھی، کشمیر میں بھی اور پاکستان میں بھی ہمارے لیے، ہم کلمہ گو ہیں، اور مشرق سے مغرب، شمال سے جنوب، ہر مسلمان کے ساتھ ہمیں ہمدردی ہے۔ ہم یہاں بیٹھ کر دعا کر سکتے ہیں، اللہ فلسطینی مسلمانوں کو یہود و نصارہ کے شر انگیزیوں سے محفوظ فرما، اور ہمیں بھی محفوظ فرما کہ ہمارے ملک کی جو بنیادیں ہیں وہ ہل چکی ہیں ہر حوالے سے، ہم کمزور سے کمزور ہوتے جا رہے ہیں۔ اللہ ہمیں اپنی مدد عطا فرما، اپنی طرف سے کوئی ولی، اپنی طرف سے کوئی نصیر ہمیں ایسا عطا فرما جو ہماری معیشت بہتر کرے، سیاست بہتر کرے، ایجوکیشن بہتر کرے، اور ہم ایک اچھے انسان بن جائیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کے اوپر اپنا فضل و کرم فرمائے۔ وما علیہ البلاغ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ الہ العالمین اپنا فضل و کرم شامل حال فرما، ہر بیمار کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما، ہر ایک مسلمان بھائی کی جو خیر اور نیکی ہے اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اس خدمت قرآن کی جو توفیق اللہ نے ہمیں دی ہے، ہماری زبانوں سے قرآن نکلتا ہے، ہمارے کان قرآن سنتے ہیں، اللہ یہ صرف تیرا فضل ہے، تیرا کرم ہے، ہم شکر ادا نہیں کر سکتے، تو نے ہمیں اس کے لیے منتخب کیا ہے۔ اللہ اس کے اندر ہمیں اخلاص اور للہیت عطا فرما،
اس قرآن کے پروجیکٹ کو ہمیں مکمل کرنے کے لیے زندگی کی اللہ سہولت اور آسائش مہیا فرما، ہمیں صحت، ایمان، وسائل والی زندگی عطا فرما، تمام احباب کے لیے بھلا اور خیر فرما، ہمارے ملک کی بہتری فرما، فلسطینی، کشمیری، پاکستانی، کل عالم اسلام کے مسلمانوں پر اپنا فضل و کرم فرما، ہم سب کو وباؤں سے محفوظ فرما، تمام جگہوں پر، تمام ممالک میں جہاں جہاں مسلمان آباد ہیں اور کرونا میں مبتلا ہیں یا وہاں کے کچھ مسائل ہیں، اللہ سب کے لیے کشادگیاں پیدا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی رسولہ خیر خلقہ محمد وآلہ اصحابہ۔